کے مطابق ہیں کہ نہیں۔ اور آگے بڑھو، یہ تو نماز کا معاملہ ہو گیا۔ شیرشاہ وادیوں کا علاقہ ہے، بہت بڑی آبادی ہے آپ کی اس پورے سیمانچل کے ایریا میں۔ شادیاں آپ کر رہے ہیں، بارات بھی لے کر کے جا رہے ہیں، شادی کے اندر جہیز کی ڈیمانڈ بھی ہو رہی ہے، لاکھوں لاکھوں روپے جہیز لیا جا رہا ہے۔ اور بڑے فخر کے ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ پوری شیرشاہ وادی قوم اہل حدیث ہے، ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، ہماری پوری قوم اہل حدیث ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرنا یہ الگ بات ہے، اور اس پر عمل کر کے دکھانا یہ الگ بات ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اہل حدیث مانتے ہیں اور قرآن و حدیث پر چلنے والا اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو پھر قرآن کی یہ آیت ہم شادی بیاہ میں کیوں نہیں پڑھتے، اور قرآن کی اس آیت کو اپنے شادی بیاہ پر کیوں فٹ نہیں کرتے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ او لوگوں، میرا نبی تمہارے لیے نمونہ ہے، میرا نبی نماز میں بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، میرا نبی شادی بیاہ میں بھی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ہر سال جہیز کے اوپر تقریریں ہو رہی ہیں، مگر کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے۔ غریب باپ بیچارہ لڑکی کی شادی کیسے کرے، سماج میں کوئی سمجھنے والا نہیں ہے۔ یا تو وہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگے اور اپنی بیٹی کے جہیز کا انتظام کرے، یا وہ بیچارہ صبر کرے اور اس امید میں لگا رہے کہ میرے پاس پیسے کا انتظام ہو جائے تو میں اپنی لڑکی کی شادی کروں گا۔ 30 سال کی غریب لڑکی آج جوانی کی دہلیز کو پار کر رہی ہے۔ آج غریبوں کی لڑکیاں اپنی عزت و آبرو کی حدوں کو کراس کر رہی ہیں، اپنی عزت و آبرو کی لمٹ کو کراس کر رہی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر وہ غریب کی بیٹی کے قدم اگر بہک گئے، مجھے بتاؤ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ نے نماز تو رسول کے طریقے کے مطابق پڑھی، آپ نے روزہ تو نبی کے طریقے کے مطابق رکھا، آپ نے حج تو نبی کے طریقے کے مطابق کیا، مگر معاف کیجئے گا، آپ کے شادی بیاہ میں رسم و رواج کی جو لمبی لسٹ ہے اس کو اگر آپ نے نہیں توڑا اور اس کو آپ نے ختم نہیں کیا تو آپ نے اس آیت پر عمل نہیں کیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی نمونہ ہے۔ نہیں مولی صاحب، صدیوں سے یہ رسم چلی آ رہی ہے، جہیز کی رسم اور بارات کی رسم صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اسے توڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ آؤ میں تم کو بتاؤں کہ میرے نبی نے رسموں کو کیسے توڑا ہے۔ میرے نبی تو دنیا میں اسی لیے آئے تھے کہ رسموں کو ختم کریں۔ انسانیت کے کندھوں پر رسم و رواج کی جو بیڑیاں تھیں، جو زنجیریں تھیں، اللہ کے پیارے نبی رسم و رواج کی ان بیڑیوں کو توڑنے کے لیے دنیا میں آئے تھے۔ جب اللہ کے نبی دنیا میں آئے تو ایک رسم یہ بھی تھی کہ لڑکیوں کو لوگ اپنے گھروں میں پیدا ہونے کو حقیر مانتے تھے۔ لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو عرب کے اندر بہت سارے قبیلے ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کے پیدا ہونے کے بعد ان کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ لڑکیوں کو بوجھ مانا جاتا تھا، لڑکیوں کو کلنک مانا جاتا تھا۔ میرے نبی نے آ کر کے یہ تعلیم دی، او بیٹی والو، بیٹی بوجھ نہیں ہے، بیٹی کلنک نہیں ہے، بیٹی تو رحمت بن کر کے آتی ہے، بیٹی تو اپنے باپ کو جنت کا ٹکٹ دینے کے لیے آتی ہے، بیٹی تو اپنے باپ کو جہنم سے بچانے کے لیے آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے آ کر کے اعلان کیا، من ابتلی من هذه البنات شیئا کن له سترا من النار۔ جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزمائے، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے اور بیٹی کی صحیح طریقے سے وہ پرورش کرے، بیٹی کو صحیح طریقے سے وہ پال لے، تو وہ بیٹی اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرے۔ اور جانتے ہو، اللہ کے نبی اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ آج تو کتنے لوگ ہیں بیٹی اپنے باپ سے بات کرنے سے کتراتی ہے، وہی باپ جو بیٹے سے پیار سے بات کرتا ہے، بیٹی سے پیار سے دو باتیں کرنا بھی باپ کو پسند نہیں ہے۔ سن لو، اگر کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا ویوہار کرتا ہے، کان کھول کر کے سن لے، یہ جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کی سیرت نہیں ہے۔ میرے نبی تو اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے تھے، ترمذی کی روایت ہے، اماں عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آتی تھی، اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی بیٹی کا ویلکم کرتے تھے اور اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو چوم لیتے تھے اور اپنی بیٹی کو اپنے بغل میں اپنی سیٹ پر اللہ کے پیارے نبی بٹھاتے تھے۔ اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے تھے اللہ کے نبی، اپنی بیٹیوں کی آنکھ میں کبھی آپ آنسو نہیں دیکھ پاتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اپنا ہار لے کر کے آتی ہیں اور مسلمانوں کو وہ ہار دیتی ہیں جو حضرت زینب کو ان کی شادی کے موقع پر ان کی ماں نے دیا تھا، جب اللہ کے رسول کے سامنے وہ ہار لایا جاتا ہے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے کہ آج میری بیٹی کو اپنے شوہر کو بچانے کے لیے وہ ہار دینا پڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں کہ ہو سکے تو زینب کا ہار واپس کر دو اور ابو العاص کو رہا کر دو۔ صحابہ کرام نے حضرت زینب کو وہ ہار واپس کر دیا۔ میرے نبی تو اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ اپنی بیٹیوں کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ پاتے تھے۔ آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ، آپ ان کی شادی کرتے ہیں حضرت علی کے ساتھ۔ آج ہماری لڑکیوں کے اچھے اچھے رشتے آتے ہیں، ہم ٹھکرا دیتے ہیں۔ لڑکا مولوی ہے، لڑکا حافظ ہے، 5-10 ہزار روپے مہینہ کما رہا ہے، ہماری بیٹی کو عیش و آرام سے نہیں رکھ پائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، کب تک آپ دنیاوی چیزوں کو ترجیح دیں گے اور کب تک آپ دینداری کو پسے پشت رکھیں گے، دینداری کو آپ قربان کریں گے، کب تک آپ ایسا کریں گے؟ اللہ کے نبی نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی کے ساتھ کی، اور معاف کیجئے حضرت علی کے پاس کوئی سرکاری نوکری نہیں تھی، کوئی بڑا بزنس نہیں تھا، کوئی بہت بڑی پراپرٹی نہیں تھی، بلکہ جب اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو حضرت علی کے پاس تو اپنا ولیمہ کرنے کا انتظام بھی نہیں تھا، اپنی بیوی کو مہر دینے کا انتظام بھی نہیں تھا۔ وہ تو اللہ کے رسول نے ان کو مشورہ دیا کہ جاؤ تم اپنی زرہ بیچ کر کے آؤ، اور اس سے انہوں نے ولیمہ کا انتظام کیا اور اپنی بیوی کو مہر دینے کا انتظام کیا۔ اللہ کے رسول نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کی شادی حضرت علی کے ساتھ کی، جو پیسے والے نہیں تھے، جو بہت خوبصورت نہیں تھے، بہت دولت مند نہیں تھے، مگر کیریکٹر بہت اچھا تھا، اخلاق بہت اچھا تھا، دیندار تھے اور نبی کے چہتے تھے، نبی کے لاڈلے تھے۔ نبی نے اپنی لاڈلی بیٹی کی شادی حضرت علی کے ساتھ۔ میری پیاری ماں و بہنوں، اگر آپ نے اپنی بیٹی کے لیے کسی راجکمار کو چن کے رکھا ہے، ذرا اس حدیث کو اپنے سامنے رکھنا۔ حضرت فاطمہ حضرت علی کے گھر میں آتی ہیں اور اتنی غربت کی زندگی گزارتی ہیں کہ حضرت علی کے گھر میں نبی کی لاڈلی بیٹی کو چکی بھی چلانا پڑتا ہے، اپنے ہاتھوں سے سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کے ہاتھوں پر چکی چلانے کی وجہ سے نشان بھی پڑ جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر نیل بھی پڑ جاتے ہیں، نبی کی لاڈلی بیٹی اور اس کے ہاتھوں پر نشان پڑ جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کو پتا چلا میرے باپ کے پاس، میرے ابو کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ نوکر چاکر آئے ہیں۔ حضرت فاطمہ اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں کہ مجھے بھی کچھ نوکر چاکر مل جائیں، مجھے بھی کچھ سہارا مل جائے، میرے گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹانے کے لیے کوئی نوکر مل جائے۔ جب حضرت فاطمہ آتی ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہوتی، اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہوتی، تو حضرت فاطمہ واپس چلی جاتی ہیں اور حضرت عائشہ سے کہتی ہیں کہ میرے ابا جان آئیں تو ان کو یہ پیغام پہنچا دیجئے گا کہ آپ کی بیٹی آئی تھی اور آپ کی بیٹی کو ایک غلام کی ضرورت ہے، آپ کی بیٹی اکیلی کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے، اس کے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے ہیں، آپ کی بیٹی کو ایک غلام کی ضرورت ہے۔ شام کو جب اللہ کے نبی گھر آئے، حضرت عائشہ نے پورا واقعہ آپ کو سنایا۔ بخاری کے الفاظ، اللہ کے نبی اسی وقت اپنی بیٹی کے گھر پہنچے، بیٹی کے گھر پہنچے، بیٹی اور داماد اپنے بستر پہ سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی کے بستر پر آ کر کے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا
اے علی، اے فاطمہ، میرے پاس اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ میں تمہیں غلام دے سکوں، میں تمہیں ایک نوکر دے سکوں، لیکن ہاں میں تم کو اس سے بھی ایک بہتر چیز تم کو دے رہا ہوں۔ اذا اویتما الی فراشکما، اے میری بیٹی اور میرے داماد، جب تم بستر پہ سونے جایا کرو تو 33 بار تم سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار تم الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور 34 بار تم اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ تمہیں کسی نوکر کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں کسی نوکرانی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ تسبیح تم پڑھ کے سو جاؤ، تمہاری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، تمہاری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ یہ نبی کی تربیت کا طریقہ تھا اپنی بیٹیوں کا۔ ایسے تربیت کی ہے اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں کو۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج موبائل پر اور ٹی وی پر آنے والے سیریلوں نے ہماری بہنوں اور ہماری نوجوان لڑکیوں کا ذہن ایسا بنا دیا ہے کہ آج انہیں ہیرو چاہیے، انہیں جینس اور ٹی شرٹ پہننے والا اور جم جانے والا، انہیں دنیاوی اعتبار سے خوبصورت لڑکا چاہیے، انہیں دیندار ہونے سے مطلب نہیں ہے، انہیں نمازی ہونے سے مطلب نہیں ہے، انہیں ایمان والا ہونے سے مطلب نہیں ہے۔ آج ہماری لڑکیوں کی نظر اگر ہے تو لڑکوں کی خوبصورتی، ان کی اسمارٹنس اور ان کی سرکاری نوکری اور ان کے دنیا میں کامیاب ہونے پر ہے۔ آخرت کی کامیابی اور دین کی کامیابی کو کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ تو شادی بیاہ میں میرے بھائیوں، یہ جو جہیز کی رسم ہم نے پالی ہے، اللہ کے رسول نے رسموں کو کیسے ختم کیا ہے، ذرا آپ کو غور کریں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک رسم یہ بھی تھی کہ کوئی کسی لڑکے کو اگر گود لے لیتا تھا تو وہ اس کا سگا بیٹا مان لیا جاتا تھا۔ گود لینے والا لڑکا سگا لڑکا مان لیا جاتا تھا، اور جو عورت کسی لڑکے کو گود لے لے وہ عورت اس لڑکے کی ماں مانی جاتی تھی۔ اس کے جو اور بچے ہوتے تھے، جس بچے کو گود لیا گیا ہے اس کے بھائی بہن مانے جاتے تھے۔ اسلام نے اس رسم کو کنڈیم کیا، اسلام نے اس رسم پر پابندی لگائی، اور اسلام نے اس رسم کو غلط قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بچوں کو تمہارا سگا بیٹا نہیں بنایا۔ تم نے جس کو گود لے لیا، جس کو تم نے منہ سے کہہ دیا یہ میرا بیٹا ہے، وہ تمہارا سگا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی نظر میں وہ تمہارا سگا بیٹا نہیں ہے۔ اب ذرا غور سے سننا، میں جو بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ یہ حضرت زید کون تھے؟ یہ بیچارے اچھے خاندان کے تھے، لیکن ڈاکوؤں نے ان کو بچپن میں کڈنیپ کر کے ان کو غلام بنا کے بیچ دیا۔ اب حضرت زید غلام بن کر کے مکہ میں بک رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے حضرت حکیم بن حزام، انہوں نے خرید لیا حضرت زید کو، اور پھر حضرت خدیجہ کو انہوں نے دے دیا۔ پھر حضرت خدیجہ کی شادی جب اللہ کے رسول کے ساتھ ہوئی تو حضرت خدیجہ نے حضرت زید کو اللہ کے رسول کی خدمت میں دے دیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت زید کو اتنا پیار دیا، اتنی محبت دی کہ جب حضرت زید کا سگا باپ اور ان کا چچا، جب ان کو پتا چلا کہ ہمارا بیٹا، ہمارا بھتیجا مکہ میں محمد کے پاس رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کو یہ پتا چلا کہ ہمارا بیٹا مکے میں ایک آدمی کے پاس رہتا ہے، تو حضرت زید کا باپ اور ان کا چچا اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اے محمد، ہم اپنے بیٹے کو لینے آئے ہیں، آپ ہمارا بیٹا ہمارے حوالے کر دیجیے۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ زید سے پوچھ لیجئے، اگر وہ آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہے آپ شوق سے لے کے چلے جائیے۔ زید کے باپ اور زید کے چچا نے آ کر کے حضرت زید سے پوچھا کہ اے زید، ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کر کے جانے کے لیے آئے ہیں، تم غلامی کی زندگی چھوڑ دو، چلو اپنے گھر چلو اور آزاد کی زندگی گزارو۔ حضرت زید جواب دیتے ہیں، اے میرے والد اور اے میرے چچا، میں اپنے آقا کو چھوڑ کر کے کہیں جانے والا نہیں ہوں۔ میرا سگا باپ بھی اتنا پیار مجھے نہیں دے سکتا تھا جتنا محمد رسول اللہ نے مجھ کو دیا ہے۔ میں اپنے آقا کو چھوڑ کر کے، اپنے نبی کو چھوڑ کر کے میں کہیں جانے والا نہیں ہوں، میں رہوں گا تو محمد رسول اللہ کے ساتھ رہوں گا۔
جب باپ نے یہ دیکھا کہ میرا بیٹا جانے کو تیار نہیں ہے، باپ بیچارہ مجبور ہو کر کے چلا گیا۔ اللہ کے رسول اتنا خوش ہوئے، آپ نے آ کر کے مکے میں اعلان کیا، آج سے زید میرا بیٹا ہے اور میں اس کے باپ کے جیسا ہوں اور میری پراپرٹی کا وارث بھی زید بنے گا۔ آپ نے ایسا اعلان کر دیا اور پورے مکہ میں لوگ حضرت زید کو زید بن محمد کہنے لگے۔ اب غور سے سنیے گا جو بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لینے سے وہ سگا بیٹا نہیں بن جاتا، اب اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک حکم دیا۔ حکم یہ دیا کہ اے نبی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زید کی بیوی ہیں، جب زید اپنی بیوی کو طلاق دے دیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ زید کی بیوی کے ساتھ طلاق کے بعد جب وہ عدت پوری کر لے تو آپ ان سے نکاح کر لیجیے۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی کے ساتھ جو سماج کی نظر میں آپ کی بہو ہے، اپنی اس لڑکی کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ آپ شادی کیجیے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہمارے سماج میں اگر ایسی کوئی رسم ہو اور آپ سے میں کہوں کہ اس رسم کو توڑ دیجئے تو آپ کی پیشانی پر بل پڑ جائیں گے، پسینہ آ جائے گا آپ کو کہ اتنی خطرناک رسم۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی، جب زینب کی عدت ختم ہو جائے تو آپ کو زینب کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ اللہ کے نبی ڈر رہے تھے کہ میں اگر زینب کے ساتھ نکاح کروں گا تو سماج کیا کہے گا؟ لوگ یہ کہیں گے کہ محمد الرسول اللہ نے اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لی، اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا۔ بڑے غور سے سننا میرے پیارے بھائیوں، محمد الرسول اللہ نے کیسے رسم و رواج کو ختم کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ جب نکاح کیا، پورے مکہ میں اعتراض ہونے لگا۔ لوگ کہنے لگے محمد الرسول اللہ نے اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لی۔ لوگ کہنے لگے سارے مسلمانوں کو 4 شادی کرنے کی اجازت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں شادی کر لی۔ لوگ کہنے لگے انہوں نے دوسروں کے لیے الگ قانون بنایا اور اپنے لیے الگ قانون بنایا۔ اب اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، سورہ احزاب، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ او لوگو، تم میرے نبی پر الزام لگاتے ہو کہ میرے نبی نے اپنی بہو سے شادی کر لی، جبکہ میرے نبی کی اولاد میں کوئی لڑکا نہیں ہے، میرے نبی کسی لڑکے کے باپ نہیں ہے، میرے نبی کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے۔ آپ کے لڑکے ہوئے 3 لڑکے ہوئے، لیکن تینوں لڑکوں کا انتقال بچپن میں ہو گیا۔ آپ کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا، مرد نہیں ہوا۔ تو اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ان کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے، تو پھر ان کی بہو کہاں سے آ گئی؟ لہذا تمہارا یہ اعتراض غلط ہے کہ انہوں نے اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا۔ মা বোনদেরকে অনুরোধ করি আপনারা যেন না, বাংলা বক্তা আছে মৌলানা হাবিবুর রহমান সাহেব সালাফি, যাকে আমরা লম্বু নামে জানি, হাবিবুর রহমান লম্বু নামে আমরা জানি। তো আপনারা যেন না, 10 মিনিটের মধ্যে উনি আসবেন, আপনারা ওনার ওয়াজ শুনবেন। খুব ভালোভাবে বাংলা ভাষাতে খুব সুন্দরভাবে ওয়াজ করেন তিনি, আপনারা যেন না। होटल बंद होने वाला है, जिनको जिनको खाना है जल्द खा लें। गौर करें मेरे भाइयों, आप एक रस्म को तोड़ने को तैयार नहीं है। अल्लाह के नबी ने ऐसी रस्म को तोड़ा है, पूरा समाज आपका दुश्मन बन गया, मगर अल्लाह के रसूल ने हजरत ज़ैनब के साथ निकाह किया क्योंकि अल्लाह का हुक्म था। मेरे भाइयों, आप अगर अपने आप को अहले हदीस मानते हैं, कुरान व हदीस पर चलने वाला कहते हैं, तो रस्म व रिवाज की इन बेड़ियों को खत्म करो और शादी ब्याह को आसान करो। और मेरी बात नोट कर लो, समाज से बेहयाई और ज़िनाकारी नहीं खत्म हो सकती जब तक हम निकाह के सिस्टम को आसान नहीं करेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहु मऊनतन।
سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس کے اندر سب سے کم خرچ کیا جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے لڑکا یا لڑکی کے لیے کوئی اچھا رشتہ آ جائے، کوئی دیندار رشتہ آ جائے تو تم شادی کرنے میں دیر نہ کرو۔ الا تفعلوا، اگر تم شادی وقت پر نہیں کرو گے، اگر اپنے لڑکا یا لڑکی کی تم شادی صحیح ٹائم پر نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین کے اندر فتنہ پھیل جائے گا اور زمین کے اندر فساد پھیل جائے گا، زمین کے اندر بگاڑ پھیل جائے گا۔ آج بگاڑ پھیل چکا ہے، اور آج آپ دیکھیں کہ کون سا مسلمانوں کا گاؤں ایسا ہے اور کون سا مسلمانوں کا شہر ایسا ہے جہاں مسلمان نوجوان، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں، وہ بدکاری کی غلط عادت میں نہ مبتلا ہوں۔ آج ہمارے گھروں تک بدکاری پہنچ چکی ہے میرے بھائیوں، ہمارے گاؤں اور ہمارے دیہاتوں میں برائی پہنچ چکی ہے۔ ہم جب تک نکاح کو آسان نہیں کریں گے برائی ختم نہیں ہو سکتی۔ ہمارے نبی ہمارے لیے نمونہ ہیں، اور نمونہ آپ ہر اعتبار سے ہیں۔ آپ جب بزنس کریں، ویاپار کریں، نوکری کریں، پیسہ کمانے کے لیے آپ گھر سے نکلیں، پیسہ کمانے کے لیے بھی اللہ کے رسول آپ کے لیے نمونہ ہیں۔ آپ آزاد نہیں ہیں کہ آپ بیاج کا پیسہ بھی اپنے گھر میں لے کر کے آئیں، رشوت کا پیسہ بھی آپ اپنے گھر میں لے کر کے آئیں، شراب بیچ کر کے آپ پیسہ کمائیں۔ نہیں، پیسہ کمائیے، بزنس کیجئے، مگر حلال طریقے سے کیجئے۔ سود اور بیاج کی رقم اپنے گھر میں مت لائیے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج اپنے بچوں سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ذرا سی کھروچ آ جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ ہمارا بیٹا بائک سے جا رہا ہے، ہماری بیٹی گھر سے جا رہی ہے، بیٹے کو چوٹ آ جائے تو باپ بے چین ہو جاتا ہے، بیٹی کو کھروچ آ جائے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے ہو اور اسی بیٹے کو اسی بیٹی کو حرام کمائی لا کر کے کھلاتے ہو، اپنے بچوں کی پرورش حرام پیسے سے کرتے ہو۔ کیا آپ نے اللہ کے رسول کی وہ حدیث نہیں سنی؟ ما یربو لحم من صحت، جس بدن کی پرورش حرام کمائی سے کی جائے، جس بدن کے اندر حرام پیسہ چلا جائے، فالنار اولا بہی، وہ بدن جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کو دنیا کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، میرے بھائیوں جہنم کی آگ میں اپنے بچوں کو کیسے آپ جلتا ہوا دیکھ سکتے ہو؟ سود سے اپنے آپ کو بچاؤ میرے بھائی، حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یاد رکھو کل قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے پیسہ کہاں سے کمایا اور کیسے کمایا۔ اور یہ قیامت کی نشانی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ المال، کہ ایک ایسا دور بھی آئے گا جب لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہ پیسہ حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں۔ مجھے لوگوں نے بتایا کہ اس علاقے میں سود کا رواج بھی بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، لوگ سود کی رقم کھا رہے ہیں اور اس کو سود سمجھ بھی نہیں رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، سود سود ہے، بیاج بیاج ہے۔ ہم اس کا نام بدل کر کے انٹرسٹ رکھ دیں، ہم اس کا نام بدل کر کے کچھ اور رکھ دیں، لیکن بیاج بیاج رہے گا، شراب شراب ہی رہے گی، زنا زنا ہی رہے گا۔ نام بدل دینے سے کوئی حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی۔ تو اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو آج اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نبی کیا صرف نماز میں ہمارے لیے نمونہ ہیں؟ کیا صرف روزہ میں ہمارے لیے نمونہ ہے؟ جی نہیں، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے تمام معاملات میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر کسی نے کسی لڑکی کو گود لیا ہے، پالا ہے، تو وہ لڑکی پالنے والے انسان کو باپ کہہ سکتی ہے یا نہیں، اور پالنے والی عورت کو ماں کہہ سکتی ہے کہ نہیں؟ بالکل کہہ سکتی ہے۔ بھئی ہم ایک عام آدمی کو اپنے باپ کہہ کر کے، چچا کہہ کر کے پکارتے ہیں، ایک عام عورت کو جو بوڑھی ہے ہم اس کو ماں کہہ کر کے پکارتے ہیں۔ ہمارے ماں کہہ دینے سے وہ ہماری ماں نہیں ہو جاتی، ہم احترام کے طور پہ ماں کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اگر کسی نے کسی بچے کو گود لیا ہے تو وہ اگر ماں کی طرح پرورش کر رہی ہے، وہ باپ کی طرح پرورش کر رہا ہے، تو وہ لڑکا یا لڑکی اس کو ماں کہہ سکتی ہے، اس کو باپ کہہ سکتا ہے۔
مگر ماں کہہ دینے سے وہ اس کی سگی ماں نہیں ہو جائے گی، اور باپ کہہ دینے سے وہ اس کا سگا باپ نہیں ہو جائے گا، اور ولدیت میں ہمیشہ اس کے اصل باپ کا نام ہی لکھا جائے گا۔ اور جب اس لڑکا یا لڑکی کی شادی ہوگی، نکاح کے ٹائم بھی اس کا جب نام لیا جائے گا تو اصل جو باپ کا نام ہے وہی نام لیا جائے گا، اور سرکاری کاغذات بھی جب بنوائے جائیں تو کوشش کی جائے کہ اصل والد کا نام ہی لکھا جائے تاکہ کسی طریقے کی غلط فہمی نہ ہو۔ اسلام نے اس پر بڑی سختی سے زور دیا ہے کہ ولدیت کسی کی تبدیل نہیں ہونی چاہیے، جو جس کا باپ ہے اس کے اصل باپ کا نام ہی اس کے ساتھ لینا چاہیے۔ اور یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھیے کہ اگر کسی نے مان لیجئے کسی بچے کو گود لیا، اب پہلے سے اس کے کچھ لڑکے یا لڑکیاں ہیں، تو اب اس نے جس بچے کو گود لیا اگر اس کو دودھ پینے کی عمر میں دودھ پلا دیا، یعنی وہ بچہ یا بچی 2 سال کے اندر اس کو گود لیا اور اس کو دودھ پلا دیا 2 سال کے اندر، تب تو وہ سب آپس میں بھائی بھائی بن گئے، بھائی بہن بن گئے۔ لیکن اگر اس کو مان لو 2 سال کے بعد لیا یا دودھ نہیں پلا سکی تو پھر یہ آپس میں بھائی بہن نہیں مانے جائیں گے۔ اس عورت کے جو پہلے سے بچے ہیں وہ اس کے سگے بھائی بہن کے برابر نہیں مانے جائیں گے۔ جب یہ لڑکا یا لڑکی جوان ہوگا تو پھر اس کو باقی لڑکے یا لڑکیوں سے جیسا شریعت کا حکم ہے پردہ کرنا پڑے گا اور شریعت کے حکم کے مطابق چلنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمیں اور آپ کو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم مسجد میں جاتے ہیں، ماشاءاللہ ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، ماشاءاللہ چہرے پر بھرپور داڑھی ہے، ہم اچھے ہیں، دیندار ہیں، مگر گھر کے اندر جب ہم جاتے ہیں ہماری بیوی کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں سماج کی نظر میں بہت اچھے ہیں، گاؤں والوں کی نظر میں بہت اچھے ہیں، مگر اس کی بیوی سے جا کے پوچھو، بیوی بتائے گی کہ وہ کتنے اچھے ہیں۔ یاد رکھو، انسان جب گھر سے باہر نکلتا ہے لاکھ میک اپ کر کے نکلے، لاکھ اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کے نکلے، لاکھ اچھا بن کر کے نکلے، مگر انسان کتنا اچھا ہے یہ اس کے بچے جانتے ہیں، اس کی بیوی جانتی ہے، اس کے گھر والے جانتے ہیں۔ اس لیے اگر اچھا بننا ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے اچھے بنو، اپنی بیوی کے لیے ایک اچھے شوہر بنو، اپنے بچوں کے لیے ایک اچھے باپ بنو، اپنے ماں باپ کے لیے ایک اچھی اولاد بنو۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، او لوگو تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے اچھا ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تمہارے اندر اپنے پریوار کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ کیا آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں؟ ارے نہیں مولوی صاحب، دن بھر کام کر کے رات میں تھکے ہارے گھر جاتے ہیں، بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کون کرے گا؟ میں کہتا ہوں آپ دنیا کے سب سے بڑے بزی اور سب سے ویست انسان بھی اگر بن جائیں تب بھی آپ کی بیوی کا آپ کے اوپر حق ہے میرے بھائی، اور بیوی کا حق آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ ایک شوہر اور بیوی کا رشتہ بڑا پیارا رشتہ ہے، اس رشتے کو آپ کو نبھانا پڑے گا۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے، میں آخری باتیں کر رہا ہوں کیونکہ مجھے حکم بھی ملا ہے، بات کو شارٹ کر دیجئے۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے حضرت ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ انصاری صحابی تھے، مدینہ میں رہتے تھے، یہ رات میں نماز پڑھتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے، شادی ہو چکی تھی لیکن بیوی سے کوئی مطلب نہیں رکھتے تھے، بیوی کے پاس بہت کم جاتے تھے۔ ان کے ایک دوست تھے حضرت سلمان فارسی، یہ اکثر اپنے دوست کے گھر آتے تھے، اور ابھی چونکہ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو حضرت سلمان فارسی اپنے دوست کی بیوی کے ساتھ بھی بات چیت کرتے تھے، ان کا سامنا کرتے تھے کیونکہ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ بخاری کی روایت ہے، ایک دن حضرت سلمان فارسی اپنے دوست ابو درداء کے گھر آئے، انہوں نے دیکھا کہ میرے دوست ابو درداء کی جو بیوی ہیں ام درداء، ان کے بال بالکل بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ بالکل میلا کچیلا بنا ہوا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے پوچھا کہ بھابی جان یہ آپ نے کیا حلیہ بنا کے رکھا ہے؟ آپ کا چہرہ اتنا اترا ہوا کیوں ہے؟ آپ کے بال اتنے بکھرے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ تو شادی شدہ عورت ہیں، آپ کو تو بن سنور کے رہنا چاہیے، بن ٹھن کر کے رہنا چاہیے، اپنے شوہر کے لیے سج دھج کے رہنا چاہیے۔ غور کریں ہماری مائیں بہنیں، جلسے میں جانا ہے تو بڑی خوشبو لگا کے اور بڑے میک اپ کر کے جاتی ہیں، شادی بیاہ میں جانا ہے تو نئی والی ساڑی نکال کے جاتی ہیں، اور شوہر بیچارہ
وہ جب گھر میں آتا ہے تو اس کے سامنے کبھی بننا سنورنا اور اپنے آپ کو سجانا سنوارنا اس کو ضروری نہیں سمجھتی ہے۔ یاد رکھیے یہ شوہر کا حق ہے کہ بیوی اس کے لیے سجے اور سنورے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ بھابھی جان یہ آپ نے کیا حلیہ بنا کے رکھا ہے، آپ کا بال ایسا بکھرا ہوا ہے، چہرہ اتنا میلا کچیلا ہے، کیا بات ہے؟ حضرت ام دردہ کہنے لگی اے سلمان میں کیا بتاؤں، میں میک اپ کر کے کیا کروں گی، میں بن سنور کر کے کیا کروں گی، میرے شوہر کو مجھ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، رات میں وہ رات بھر تہجد پڑھتے ہیں اور دن میں وہ روزہ رکھتے ہیں، ان کو تو اپنی بیوی بچوں سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی سمجھ گئے کیا مسئلہ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو دردہ آئے گھر میں، روزہ رکھے ہوئے تھے، وہ نفل روزہ تھا، روزہ رکھے ہوئے تھے، دسترخوان بچھایا اور حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ کھانا کھا لیجیے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، پہلے آپ کو بھی کھانا پڑے گا۔ بولے میں روزہ ہوں، کہا نہیں آپ کو روزہ توڑ دیجیے، آپ ساتھ پہ کھانا کھائیں۔ حضرت سلمان فارسی نے زبردستی ان کا روزہ توڑوایا۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی پتہ چلا کہ نفلی روزہ، رمضان کے روزے کی بات نہیں ہو رہی ہے، نفلی روزہ توڑا بھی جا سکتا ہے اگر کوئی ایسی مصلحت آ جائے۔ سلمان فارسی نے روزہ توڑوایا، دونوں دوستوں نے روزہ توڑا، ساتھ میں کھانا کھایا۔ اس کے بعد جب رات ہوئی، عشاء کی نماز کے 1 گھنٹے کے بعد حضرت ابو دردہ کھڑے ہو کر کے تہجد کی نماز پڑھنے لگے۔ حضرت سلمان فارسی نے منع کیا رک جائیے، ابھی تہجد مت پڑھیے، تھوڑا اور ٹائم گزر جانے دیجیے۔ تھوڑا اور ٹائم گزر گیا، آدھی رات ہو گئی، پھر حضرت سلمان نے کہا، حضرت ابو دردہ کھڑے ہونے لگے، حضرت سلمان نے کہا ابھی رک جائیے، ابھی تہجد کا ٹائم نہیں ہوا ہے۔ جب رات کا آخری پہر آیا اور فجر کے 1-2 گھنٹہ پہلے کا وقت آیا، تب حضرت سلمان فارسی نے کہا اب اٹھیے اور اب آپ تہجد پڑھیے اور میں بھی آپ کے ساتھ تہجد پڑھتا ہوں۔ جب دونوں دوستوں نے تہجد کی نماز پڑھ لی، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اب حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اے ابو دردہ ان لربک علیک حقا وان لعینک علیک حقا وان لجسدک علیک حقا وان لزورک علیک حقا۔ اے ابو دردہ آپ کی آنکھوں کا بھی حق ہے، آپ کی بیوی کا بھی حق ہے، آپ کے مہمان کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، آپ کے شریر کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، اور آپ کے رب کا بھی آپ کے اوپر حق ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، آپ تہجد پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، مگر اپنے جسم کا بھی خیال رکھیے، اپنی بیوی کا بھی خیال رکھیے، اپنے مہمان کا بھی خیال رکھیے، سب کو سب کا حق دیجیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پورا واقعہ بیان کیا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا صدق سلمان، سلمان بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، سلمان نے بالکل صحیح بات کہی ہے۔ تو میرے بھائیو، اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے، اسلام اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ بیوی بچوں کو بھول جائیں اور آپ دن بھر نماز ہی پڑھیں اور دن بھر آپ روزہ رکھیں اور بیوی بچوں کا حق ادا نہ کریں۔ آپ ایک اچھے باپ بنیں، ایک اچھے شوہر بنیں اور ایک اچھے پریوار کے آپ سدسیہ بنیں۔ یہ بھی اللہ کے رسول کی سیرت کا ایک حصہ ہے۔ وقت میرا پورا ہو چکا ہے اور ہمارے بڑے بزرگ عالم دین شیخ حبیب الرحمن صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ جاتے جاتے میں ایک اعلان آپ کے سامنے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 26 نومبر کو، اسی مہینے کی 26 تاریخ کو جمعہ کے دن مجھیلی میں، اگر میں نام غلط نہیں لے رہا ہوں، مجھیلی میں منجھیلی ٹکر ٹولہ منجھیلی میں ایک پروگرام ہے۔ وہاں ایک نیا ادارہ وہاں کے بھائیوں نے، چند بھائیوں نے قائم کیا ہے، اس ادارے کی طرف سے پروگرام ہے اور یہ پروگرام مغرب کی نماز کے فوراً بعد شروع ہو جائے گا اور میری تقریر جو ہوگی وہاں مغرب کی نماز کے فوراً بعد شروع ہو جائے گی۔